بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کے بعد جمعرات مبارک آ چکی ہے۔ ماہ رمضان کے بعد آج کی یہ پہلی جمعرات ہے۔ جس تسبیح کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح ایک بار پڑھ کر آپ خود کمال دیکھ لو۔ اتنی دولت آپ نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اتنی دولت کبھی نہیں اٹھائی ہوگی۔ ایک ہی دن میں انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی طاقت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ بس آپ کا اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالی رزق دینے والی ذات ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بہترین سے بہترین رزق عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل حالات اور واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر انسان پریشان بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان مالی طور پر پریشان ہے، اور خاص کر وہ گھر، ان گھروں کے سربراہ جن کے بچے ہیں، جن کی فیملیاں ہیں، جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ان کے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اتنے پریشان ہیں، اتنے دکھی ہیں کہ وقت سے پہلے ہی بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دل کرتا ہے کچھ کھا کر مر جائیں، اس دنیا کو چھوڑ دیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، کیا کریں، بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اتنا پڑھایا لکھایا، اتنے خرچے برداشت کیے، اور آج ان کے لیے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی۔ دوستو، ہر انسان اپنے اللہ سے یہی دعا مانگتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں سکون رہے، پریشانیاں نہ آئیں، بیماریاں نہ آئیں، دکھ درد کچھ بھی اس کے گھر میں داخل نہ ہو، کیونکہ جب پریشانیاں اور بیماریاں گھر میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان جتنا مرضی کماتا رہے وہ سارے کا سارا بیماری کے اوپر لگ جاتا ہے، دوسری پریشانیوں میں لگ جاتا ہے، تو اس نے جو بھی کمایا ہوتا ہے وہ کسی کام نہیں آتا۔ انسان ہمیشہ اپنے اللہ سے یہی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے سے اچھا رزق عطا فرمائے، اس کے گھر میں برکت پیدا فرمائے، مگر بعض اوقات ایسے حالات بھی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ رزق میں بہت تنگی ہو جاتی ہے، مال و دولت میں بہت تنگی ہو جاتی ہے۔ جس انسان نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہوتا ہے، جس انسان نے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آگے مستقبل میں کام آ جائیں گے، تو کوئی ایسی پریشانی بن جاتی ہے کہ اس کا وہ سارے کا سارا پیسہ ادھر لگ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کہاں سے اتنی دولت لے کر آئے، کہاں سے اتنا رزق لے کر آئے۔ تو ایک بات بس آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ آج کا یہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات انسان کے رزق میں جو تنگی ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بندے میں کتنا شکر ہے، کتنا صبر ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مصیبت، جو پریشانی تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور جو پریشانی اور مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ اللہ پاک بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ دوستو، زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، کل غربت ہو سکتی ہے، پھر پیسہ آ سکتا ہے، پھر غریبی آ سکتی ہے، انسان صحت مند بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ اور چھاؤں لگی ہی رہتی ہے۔ ہمیں کسی صورت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ اتنی کمال کی تسبیح ہے۔ دوستو، یقین کرو، اگر آپ ماہ رمضان میں کچھ بھی نہیں کر سکے، ماہ رمضان میں آپ کو وظائف سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، میرا مالک، میرا پروردگار آپ کے رزق کے، دولت کے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ اپنے کندھوں پر اٹھا کر دولت کو چلو گے۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے سن لیں کہ وہ تسبیح کیا ہے۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر
آج جمعرات ہے، کوشش کریں کہ کسی بھی وقت پڑھ لی جائے، لیکن اگر آپ کے پاس عصر کے وقت ٹائم ہو تو اس وقت یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دولت کے دروازے کھول دے گا۔ جن کے دروازے دولت کے بند ہو چکے ہیں، جن کے دروازے دولت کے، رزق کے، برکتوں کے، رحمتوں کے بند ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے دروازے دولت کے کھل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا مالکو اللہ ربی یا مالکو۔ جب آپ لوگ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا مالکو اللہ ربی یا مالکو۔ تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر یا مالکو اللہ ربی یا مالکو پڑھ لینا ہے۔ جب پوری تسبیح مکمل کر لیں تو یاد رکھیں اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف یوں سمجھ لیں کہ ایک انجن کی طرح کام کرتا ہے کہ جیسے ٹرین ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی انجن لگ جاتا ہے، آگے بھی انجن لگ جاتا ہے، تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی پاور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگو گے، اپنی دولت کے لیے دعا مانگو گے، تو وہ پروردگار آپ کے لیے وہاں سے رزق دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے مجھے دولت ملے گی۔ آپ حیران رہ جاؤ گے اور اس تسبیح کے کمال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو کبھی یقین نہیں آئے گا کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ بہت سی ایسی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں رزق نہیں آ پاتا، برکت نہیں آ پاتی۔ جیسا کہ ہمارے گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ ننگے سر پھرتی رہتی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں لیتی۔ میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں خواتین کو پردے میں رکھیں، ننگے سر نہ پھرنے دیں۔ جب بھی وہ کھانا بنائے، برتن دھوئے تو اسے کہے کہ سر پر دوپٹہ لے کر وہ برتن دھوئے اور کھانا بنائے۔ خاص کر جب وہ آٹا گوندنے بیٹھے تو سر پر دوپٹہ لے کر بیٹھے۔ گھر میں ننگے سر عورتوں کا پھرنا گھر میں بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اگر اس پر بندہ نظر رکھ لیتا ہے، ان کاموں سے بندہ پرہیز کر لیتا ہے، گھر میں پردے کے ساتھ خواتین رہتی ہیں اور رزق کی قدر کرتے ہیں، رزق کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، تو اس گھر میں رزق دولت دروازے توڑ کر آ جاتا ہے۔ میری آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، آج جمعرات کو یہ عمل ضرور کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔